فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ باب نمبر 6، صفحہ نمبر 175۔ نمبر 1، ثانیہ زہرا کا مقام علم و فراست۔ ثانیہ زہرا عالمہ و فاضلہ ہیں۔ آپ نے خانہ علم میں آنکھ کھولی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں پرورش پائی، جو خود شہر علم میں امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے عظیم باپ کی سرپرستی سے بہرہ مند ہوئیں، جو باب العلم ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، حدیث۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جیسی والدہ گرامی کی گود میں سن رشد کو پہنچیں، جو فاضلہ زمانہ و معصومہ ہیں۔ ان کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے ساتھ رہیں، جو دونوں امامان معصوم اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم وحی رکھنے والے ہیں۔ ان سب بزرگ ہستیوں کے بعد آپ اپنے بھتیجے سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا باقی حصہ بسر کرتی ہیں، جو خود امام معصوم ہیں۔ ان حالات و اساس کے باعث آپ علم کے بلند مقام کی حامل ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ سیدہ زینب کی پاکیزہ و مقدس زندگی کے علمی پہلو صفحات تاریخ پر نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مختصراً عرض ہے کہ الف، صنف نسواں کی علمی و عملی تربیت کے لیے آپ نے ایک پاکیزہ محفل درس قائم کی، جس میں آپ خواتین کو قرآنی حقائق سے آگاہ کرتیں اور دین مقدس سے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرواتی تھیں۔ کتاب زینب الکبریٰ، صفحہ نمبر 35۔ علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا کی زبان مبارک سے سنے ہوئے علمی جواہر پارے بھی کثیر تعداد میں لوگوں تک پہنچائے۔ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ حضرت زینب امام وقت کی نیابت میں لوگوں کی رہنمائی و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتی رہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شفا یابی تک شیعان اہل بیت اپنے تمام دینی مسائل اور حلال و حرام کے احکام میں سیدہ زینب کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت زینب کی شان میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علم و دانش میں وہ مقام رکھتی تھیں کہ انہیں دنیا کے ارباب دانش کے سامنے زانوئے تلمیذ خم کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور فہم و ادراک کی اس منزل پر فائز تھیں کہ انہیں کسب فیض کے لیے کسی صاحب فکر و نظر کی دہلیز پر جھکنے کی احتیاج نہ تھی۔ کتاب زینب صفحہ نمبر 13۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ آپ کو پاک ماحول و آغوش عصمت حاصل ہوئی، اور آپ کا مرتبہ آپ کے معصوم بھائیوں کی ولایت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ ثانیہ زہرا ہمیشہ، یہاں پہ پھر ایک حاشیہ ہے۔ نہ، حاشیہ نہیں ہے یہاں پہ، معاف کیجیے گا، یہاں پہ حاشیہ نہیں ہے۔
ثانیہ زہرا ہمیشہ دانش و فضیلت کے جواہر کی جمع آوری میں سرگرم عمل رہتی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے لیے بے شمار کمالات علم و فضل جمع کیے اور آپ کی کیفیت علم یہاں تک پہنچی کہ بہت سے دانشور، جن میں ایک ابن حجر بھی ہیں، کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ ناقل روایت و احادیث ہیں۔ سیدہ زینب نہایت خردمند اور صاحب درعت مخدومہ تھیں، یعنی آپ خردمند و تیز بین، مقدورہ قوت ادراک و انضباط میں قوی تھیں۔ یہ باتیں جناب کی شان میں صرف کتب شیعہ ہی میں نہیں بلکہ اہل سنت حضرات کے یہاں بھی بہت پائی جاتی ہیں۔ نقل روایات و احادیث از سیدہ زینب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خود روایت و احادیث کی ناقل ہیں۔ علامہ تبریزی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی علمی روایات اپنی مادر گرامی سے نقل کی ہیں جو حصہ تاریخ ہیں۔ کتاب علام الورا۔ ابو الفراج اصفہانی لکھتے ہیں، آپ ہی سے ابن عباس نے فدق کے بارے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا قول روایت کیا اور کہا کہ عقیلہ زینب نے مجھ سے بیان کیا۔ ان روایات میں بہت سی احادیث مذکور ہیں، مثلاً حدیث ام ایمن فاطمہ زہرا، کتاب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 529۔ فدق میں حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نہ دیا جانا، کتاب ریاحین شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37۔ محمد بن علی طوسی کے رقم کردہ سیدہ طاہرہ کے لیے غذائے بہشت کے نزول کی روایت، کتاب ثاقب المناقب، آپ کے پدر بزرگوار کی تدفین کا واقعہ، نماز شب میں پڑھی جانے والی جناب سید عالم کی دعا وغیرہ۔ علامہ عزیز سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بہت زیادہ روایات رسول اکرم، اپنی مادر گرامی، اپنے بھائیوں حضرت ام سلمہ اور اپنی پھوپھی ام ہانی سے نقل کی ہیں۔ علی حاضل قیاس، بہت سے بزرگوں نے ان سے آگے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام، عبداللہ ابن جعفر، فاطمہ بنت الحسین شامل ہیں۔ علاوہ ازیں لاتعداد روایات ایسے واقعات کی موجود ہیں جن کی توثیق و اصابت ثانیہ زہرا سے ہوتی ہے۔ مثلاً امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت اور تدفین کے بارے میں آپ کی ہدایت، امیر المومنین علیہ السلام سے سیدہ طاہرہ کی اپنے دفن کے متعلق کے بارے میں وصیت، نیز یہ کہ جب سیدہ طاہرہ دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی تو ان کی اپنے غسل و حنوط کے متعلق ہدایات، نیز تمام وہ روایات جو سیدہ زینب نے اپنی والدہ گرامی کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، ان سب سے تمام مورخین نے اتفاق کیا ہے۔ کتاب المجدی صفحہ نمبر 18۔ منبع علم ثانیہ زہرا۔ حصول علم کے سلسلے میں ثانیہ زہرا کا دامن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامان معصومین علیہم السلام کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہٰذا ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مقام نزول وحی خدا سے لا یزل کے ساتھ متصل ہیں۔ پس اس صورت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ آپ کا تمام علم و فضل تمام علمی مشکلات پر ہر طرح حاوی ہے۔ کتاب فاطمۃ الزہرا صفحہ نمبر 644۔ فاضل دربندی مرحوم ثانیہ زہرا کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ سیدہ زینب علم رویا کی حامل تھیں اور زندگی کی آزمائشوں سے خبردار تھیں۔ اسی سلسلے میں آپ کی کیفیت میثم تمار اور رشید ہجری جیسے اصحاب امیر المومنین کی مانند تھی۔ کتاب تاریخ عاشورہ۔ علوم و معارف کے بارے میں آپ کے متعلق یہ کہنا کسی طرح حقیقت سے کمتر نہ ہوگا کہ اس دریائے علم سمندر علم سے ملحق اور متصل تھا، کیونکہ آپ کا میدان علم چشمہ خدائے لا یزل سے سیراب ہو رہا تھا۔ آپ نے مباحث میں وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن سے علوم زمانہ کے مباحث تکمیل کو پہنچتے۔ علوم معاشرہ میں آپ کے اقوال حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے عصر روز عاشور دیا گیا 11 محرم کی صبح کے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام و اصحاب حسین میں فرمودہ ہو اقوال وہ باتیں جو اس علم میں آج تک سند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر اس قسم کے الفاظ بیان فرمائے: میری جان تجھ پر قربان ہے وہ کہ جس کی خیمہ گاہ کو روز دوشنبہ تاراج کیا گیا۔ اس بات میں ثانیہ زہرا کا اشارہ سقیفہ
بنی سعدہ کی طرف ہے، جب حقیقی خلیفہ رسول کے طور پر حق علی کو روک لیا گیا، جس کا اثر 50 برس بعد شہادت حسین اور اولاد رسول کی اسیری کی صورت میں اپنے انجام کو پہنچا۔ سید الساجدین علیہ السلام کی تائید۔ سید الساجدین علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بھی امام ہیں۔ امام نے ثانیہ زہرا کے مقام علمی کی تائید فرمائی ہے۔ آپ نے سن رکھا تھا کہ اہل بیت کی اسیری کے سلسلے میں سیدہ زینب نے جب اپنے ہمراہی دیگر اسیروں کے ساتھ وارد کوفہ ہوئیں تو آپ نے کوفیوں سے ملامت خیز باتیں کیں۔ اپنی تقریر میں انہیں اپنے مصائب و علام کا ذمہ دار قرار دیا۔ ابھی آپ کی تقریر جاری تھی کہ سید الساجدین علیہ السلام نے آپ کے خطاب کو قطع کرتے ہوئے فرمایا، پھوپھی اماں بس کریں، الحمدللہ آپ وہ دانش مند ہستی ہیں جس کو تکلیف مدرسہ و معلم کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ وہ فہمیدہ ہستی ہیں کہ کسی نے فہم و درایت کے ایسے اسباق حاصل نہیں کیے۔ کتاب مقتول الحسین۔ سید الساجدین علیہ السلام کی اس کلام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ ثانیہ زہرا کے کلمات الہامی زبان رکھتے ہیں اور آپ کا علم لدنی سے مربوط ہے۔ حقیقت تو یہ کہ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ علوم معارف پر اس قدر مضبوط دسترس کی مالک نہ ہوتی تو ہرگز ممکن نہ ہوتا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے منشوروں میں انہیں شامل کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اپنے مشوروں میں انہیں شامل کرتے، نہ ہی یہ ممکن تھا کہ آپ ہدف زندگی کے حصول کی راہ میں اس قدر عقل مندی اور دور بینی سے پیش رفت کر کے اپنی عظمت کا اظہار فرماتی۔ سیدہ زینب کا مدرسہ تدریس خواتین۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ ثانیہ زہرا ان ہستیوں میں سے جو تدریس و تفسیر قرآن کریم کی اہل تھیں۔ روایات و اسناد تاریخ اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ قیام کوفہ کے دوران تفسیر قرآن کی خاطر شہزادی نے خواتین کے لیے ایک درس قائم کر رکھا تھا۔ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی تفسیر قرآن میں مصروف ہیں۔ یہ مولائے کائنات کی خلافت کا زمانہ تھا۔ خصائص زینبیہ کتاب کا نام ہے، جزائری صفحہ نمبر 27۔ کوفے کی خواتین نے اپنے شوہروں کے ذریعے حضرت سے درخواست کی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ سیدہ زینب سے علم حاصل کریں۔ کتاب ریاض الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57۔ امیر المومنین علیہ السلام نے شہزادی سے پوچھا کہ سنا کہ تم تفسیر قرآن مجید کرتی ہو۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت نے قاف ہا یا عین صاد سے متعلق کچھ نکات بیان فرمایا کہ اس میں خاندان رسول اکرم پر مستقبل میں آنے والے مصائب کی طرف اشارہ اور اس سے متعلق رموز شامل ہیں۔ آپ نے ان مصائب کی تشریح کی اور گریہ فرمایا۔ کتاب خصائص زینبیہ جزائری صفحہ نمبر 27۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی بیان کردہ تفسیر و تفصیل سے دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی نور نظر ان مصائب و علام کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ جناب ثانیہ زہرا نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ان تمام واقعات کی پہلے ہی اطلاع رکھتی ہیں کیونکہ ان کی مادر گرامی نے پہلے ہی انہیں ان واقعات کی خبر دے رکھی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا قلب مبارک صاحبزادی کے لیے مضطرب ہوا اور حضرت اپنی بیٹی کے لیے دل گرفتہ ہوئے۔ کتاب سفینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558۔ ثانیہ زہرا کے مقام علم کی نوعیت یہ ہے کہ بہت سے مسائل دینی جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہیں ان کی نسبت سیدہ زینب کی طرف دی جاتی ہے تاکہ امام کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہو، اور یہ سلسلہ ایک یا دو بار، ایک یا دو دن کا نہیں بلکہ مسلسل ہے۔ اسی سے عظمت زینب کی خبر ملتی ہے۔ کتاب فاطمۃ الزہرا توفیق ابو العلم صفحہ نمبر 104۔ ثانیہ زہرا کے خطاب کی عظمت۔ سیدہ زینب کے مقامی علم و فکر کی عظمت کا صرف دو شہروں کوفہ و دمشق میں آپ کی خطابت کے مطالعے سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی ان خطابات کے درجہ علمی و ادبی کا ان کے اختصار کے باوجود مقام یہ ہے کہ اگر سیدہ زینب نے ان کے علاوہ اور کوئی مواقع علمی اپنے بعد نہ چھوڑے ہوتے تب بھی صرف یہ خطبات ہی آپ کی علمی و ادبی مقام کی بلندی کے اظہار کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ خطبات اس جلیل القدر مقدرہ کی
زبان سے ادا ہوئے جو مصائب و آلام میں گھری ہوئی تھی، اپنے عزیز ترین لوگوں کی شہادت کا غم و صدمہ دیکھ چکی تھی، اور اپنی محبوب ترین ہستیوں کے سوگ و ماتم میں جن کا دل گریاں و سوزاں تھا۔ آپ کے ان خطبات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ زینب کس حد تک تفسیر و معرف قرآن حکیم، تاریخ اسلام، فقہ و ادب وغیرہ پر عبور رکھتی تھیں۔ آپ کے خطبات ان تمام عناوین پر آپ کے عبور کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہم آئندہ مباحث میں کوشش کریں گے کہ آپ کے بیان کردہ خطبات کے کچھ نمونے ہدیہ قائرین کریں۔ ثانیہ زہرا کے شاگرد سیدہ زینب مدینہ یا کوفہ یا اس کے علاوہ کسی بھی اور مقام پر رہی ہوں، کبھی کسی زمانے میں بھی تبلیغ اور اقدار انسانیت کے بیان سے غافل نہ تھیں۔ آپ نے بہت بڑی تعداد میں شاگردوں کی تربیت فرمائی۔ ان میں سے بعض وہ خواتین ملتی ہیں جن کے شوہر نظام حکمرانی اور سیاست میں بہت اونچے مقام رکھتے تھے۔ ان خواتین نے اپنے شوہروں کے اذہان پر مثبت اثرات چھوڑے اور ان کی ذہنی بردباری میں بہت حد تک معاون رہیں۔ حقیقت یہ کہ ہم زینب کبریٰ کے شاگردوں کی تعداد اور شخصیات کا احاطہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے، تاہم بنظر اختصار ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام نامی حضرت فضہ ہے۔ یہ ثانیہ زہرا کی ایک شاگرد و کنیز تھیں۔ ان کا نام فضہ ہے، جو آپ سے پہلے آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت گزاری کا شرف بھی پا چکی تھیں۔ جناب فضہ بنیادی طور پر اہل ہند سے تھیں۔ مقاتل کی کتاب میں جناب فضہ کا تعلق حبشہ سے بتایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ مؤلف کو اشتباہ ہوا ہو۔ مترجم: آپ ایک کنیز کے طور پر خانہ جناب سیدہ طاہرہ میں داخل ہوئیں۔ آپ ایک صالحہ خاتون تھیں، خاندان امیر المومنین علیہ السلام کی محبت و دوستی میں ممتاز تھیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ السلام کے عشق میں سرشار تھیں۔ حسنین علیہ السلام ایک مرتبہ بچپن میں علیل ہوئے تو حضرت علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی۔ جناب فضہ نے بھی اس نظر میں شرکت کی۔ کتاب مجمع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404۔ اس واقعے میں جب خاندان جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا سامان افطار یتیم، مسکین اور اسیر کو بخش دیا تو جناب فضہ نے بھی ان معصومین کے اقدام میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ عظمت جناب فضہ: روایات کے مطابق جناب فضہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وفات کے بعد 20 سال تک زندہ رہیں۔ دیگر اسناد تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فضہ اس کی نسبت بہت طویل عرصے تک زندہ رہیں، اور یہ روایت کربلا کے واقعے میں آپ کی موجودگی کو ثابت کرتی ہے۔ کتاب چہرہ خونین حسین علیہ السلام: جناب فضہ کی کوشش ہوتی تھی کہ تمام گفتگو آیات و الفاظ قرآن مجید میں کریں، حتیٰ کہ روز مرہ کی اپنی شخصی زندگی میں بھی آیات قرآنی سے ہر بات کا جواب دیں۔ ہم اس بحث میں آپ کے اس معمول کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ابو القاسم قشری لکھتے ہیں، مصباح الحرمین صفحہ نمبر 63: میں نے ایک خاتون کو صحرا میں دیکھا جو قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا، پہلے سلام کرو، پھر بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ابو القاسم: اس بیابان میں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس بیابان میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ خاتون: یہ اشارہ تھا کہ میں راستہ گم کر چکی ہیں۔ یہاں پہ جناب فضہ عربی میں مسلسل کلام کر رہی ہیں، جس کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ ابو القاسم: کیا آپ جنات میں سے ہیں یا انسان ہیں؟ خاتون: اشارہ تھا کہ انسان ہوں۔ ابو القاسم: آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ خاتون: اشارہ تھا کہ بہت دور سے آ رہی ہوں۔ ابو القاسم: کس طرف کا قصد ہے؟ اشارہ تھا کہ مکے کا قصد رکھتی ہوں۔ ابو القاسم: کیا کچھ کھانے کی حاجت ہے؟ اشارہ کہ خواہش رکھتی ہوں۔ ابو القاسم کہتے کہ میں نے انہیں کچھ کھانے پینے کو دیا اور عرض کیا کہ تیز چلے تاکہ قافلے سے جا ملیں۔ خاتون: اپنی بساط کے مطابق راہ طے کر رہی ہوں۔ خاتون: ابو القاسم: آئیے میرے پیچھے سوار ہو جائیں۔ خاتون: اشارہ کہ یہ امر خالی از فساد نہیں۔ اللہ اکبر۔
ابو القاسم، کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی عزیز ہے؟ خاتون، اشارہ کہ 4 افراد میرے عزیز ہیں جن کے نام داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ ہیں۔ ابو القاسم، یہ آپ کے کون ہیں؟ خاتون، اشارہ کہ 4 میرے بیٹے ہیں۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے بچوں سے جا ملے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ان کو اجرت دو، انہوں نے مجھے اجرت ادا کر دی۔ خاتون، یعنی اللہ مزدوری کو دگنا فرماتا ہے۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں۔ نمبر 2، ثانیہ زہرا کا معیار اخلاق۔ صاحب عیان شیعہ علامہ ماسکانی سے نقل کرتے ہیں، میں صرف لفظ زینب کہوں تو سوچنا ہوگا کون زینب؟ اس سے کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ زینب کیا ہے اور کون ہے؟ گویا جان لو کہ سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم میں ایسے صفات حمیدہ کی مالکہ جن کا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کے بعد کوئی حامل نہ ہوا۔ ان صفات حمیدہ کی انتہا یہ ہے کہ ان کو صدیقہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ کتاب عیان الشیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 191۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے آپ کی شان و حیثیت کے سامنے سرہائے تسلیم خم کی ہیں، اس لیے کہ آپ مظہر فضیلت و تقوی اور شجاعت و استقامت کی پیکر ہیں۔ آپ عالم نسواں کے لیے اس صنف کی نمونہ کامل ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہی ایک ہستی ہے جو حسین مظلوم کے کارناموں میں برابر کی شریک ہیں۔ آپ ہی کی ہمت و استقامت ہے کہ روز عاشور کے شہدائے حق کے ہمراہ میدان عمل میں اتر کر ان کے خون کی صفحات تاریخ پر ثبت کریں۔ مقام اخلاق میں آپ اس منزل پر ہیں کہ معصومین کی صلاح کار نظر آتی ہیں۔ علامہ شرف الدین لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب کے پدر بزرگوار اور مادر گرامی کے علاوہ مقام اخلاق میں کوئی خاتون ان کی نظیر دکھلائی نہیں دیتی۔ فطرتی پاکیزگی میں آپ جیسی کوئی خاتون دیکھی نہیں گئی اور روحانیت و وجدان میں کوئی آپ سے پاکیزہ تر نہ تھا۔ کتاب عقیلۃ الرحی صفحہ نمبر 24۔ صاحب حیات الخلود علامہ ابو الفرج اصفہانی سے نقل کرتے ہیں کہ سیدہ زینب بلاغت و زہد و تدبیر و شجاعت میں اپنے عظیم و معصوم والدین کے ہم پلہ تھیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کاروان اہل بیت کا تمام انتظام آپ ہی کی رائے و تدبیر سے طے پاتا تھا، کیونکہ صرف آپ ہی تمام مطلقہ امور کے انجام دینے پر قادر تھیں۔ کتاب مقاصد الطالبین۔ ابن ادبہ کہتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی لاتعداد صفات نیک، گراں قدر، روح پر شکوہ اوصاف اور پسندیدہ خصائل میں دوسروں کی بنسبت ممتاز تھیں۔ آپ کے سعادت آفرین اخلاق و عادات، نمایاں صفات اخلاقی و با افتخار پاک و طاہر فضائل نے آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ صاحب امتیاز بنا دیا تھا۔ دیگر بہت سے لوگوں نے بھی اس سلسلے میں طویل گفتگو کی ہے، جن سب کو جمع کرنا بہت زیادہ تفصیل و طوالت کا باعث ہوگا۔ علامہ نقدی کہتے ہیں کہ اگر وفا، سخاوت، صدق، شجاعت، صفا، علم و عبادت، عفت و تقوی جیسی صفات کے نمونے تاریخ عالم میں جمع کرنے لگیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان سب میں بلند ترین پائی جائیں گی۔ کتاب زینب کبریٰ صفحہ نمبر 29۔ اخلاقی میدان میں اخلاص عمل۔ ایک شخص اپنے اخلاق کی تصنع اور ریا کی خاطر نمائش کرتا ہے، ایک اور شخص اپنے اخلاق کی اندرونی کیفیت اور ضمیر کی قوت کے ذریعے اظہار کرتا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ سیدہ زینب کو تصنع اور ریا سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ جو معیار اخلاق آپ سے ظاہر ہوتا تھا وہ دکھلاوے کے لیے نہ تھا، بلکہ آپ منزل خلوص و اخلاص کی مالکہ تھیں، اور جو عمل بھی سر انجام دیتی قبولیت پروردگار کی خاطر ہوتا۔ کسی کام میں دو روئی اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ رائے حیات کو صحیح و سالم مشخص کر رکھا تھا اور اسی پر مستقلاً گامزن تھیں۔ اپنے پدر بزرگوار اور برادران معصوم سے عقیدت کس طرح ظاہر داری کی محتمل ہو سکتی تھی؟
خانوادہ عصمت و تقوی میں ظاہرداری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ کے تمام اعمال نصب العین حیات اور جملہ خطبات میں ایک جذبہ درون جوش مارتا تھا، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا آپ نے اپنے اخلاص عمل کے زیر اثر رائے خدا میں نثار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کے کردار و گفتار کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں صفات بشریت کی تاریخ میں حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ ذرا خیال فرمائیں اور اپنے تصور میں ایک ایسی خاتون کو لائیں جو صاحب اولاد ہو، اپنے گھر میں خود مختار، تمام امور خانہ داری میں با اختیار، اور امور معیشت میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہو، زندگی فخر و ناز سے گزار رہی ہو، کنیزیں و غلام خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور وہ ان تمام آسائشوں کو چھوڑ کر ایسی راہ اختیار کر لے جس میں آوارگی وطن، بھوک پیاس، ظلم و ستم سے وابستہ ہو جائے۔ آخر وہ یہ سب کچھ کس لیے اختیار کرے گی؟ کیا یہ سب کچھ خود اپنی شہرت و عزت افزائی کی خاطر ممکن ہے؟ درس آموزی اخلاق۔ ثانیہ زہرا نے کمال علم و اخلاق کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اور اپنے والدین شریفین کی سیرت پر عمل کر کے درجات بلند پر فائز ہوئی تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر ان کے جد امجد رسول خدا اللہ تعالیٰ کے خطاب انک علی کل خلق عظیم کا مصداق تھے۔ پھر یہ بھی کہ دامن رسالت میں ہی شہزادی نے تربیت پائی تھی، اور محدثین کی نظر میں آپ کا شمار صفِ صحابیہ رسول میں ہوتا تھا۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5۔ بزرگی و عظمت آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ورثے میں پائی، اور آپ کا رتبہ و عظمت آسمان کی بلندی تک پہنچا۔ وہ خود جس کی تعظیم کرتی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتی ہیں۔ آپ نے وقار و شکوے کا درس اپنی والدہ گرامی سے لیا، جس کی مثال ہم ثقیفہ بنی سعدہ کے واقعے میں سیدہ طاہرہ کے طرز عمل میں پاتے ہیں۔ صبر و استقلال و نرم طبعی اپنے برادر بزرگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سیکھے، اور درس شجاعت و جرأت اپنے دوسرے برادر بزرگ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا۔ ثانیہ زہرا کا معیار فکر حضرت علی و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بدولت خاندانی معیار و نسلی معیار فکر تھا۔ بصیرت و پیش بینی کے بھی آپ کے لیے وہی منابع ہیں۔ سیدہ زینب کی تمام زندگی ایسے بزرگوں کے زیر سایہ گزری جو سب معصوم اور ہر قسم کی خطا سے محفوظ تھے، اور یہی ان کے مقام و منزل احترام کا سبب ہے، کیونکہ ہر وقت نشست و برخاست ایسے بزرگوں ہی کے ساتھ رہی، لہذا فطری امر ہے کہ آپ اسی قسم کی عادات اور راہ و رسم کی خوگر ہوں۔ علاوہ ازیں آپ کے بعض اوصاف بالکل فطری اور ودیت پروردگار تھے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک طویل حاشیہ شروع ہوتا ہے کتاب میں، اور جس کے ہم پارٹ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں۔